غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع راجوری میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کالا کوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک جاری کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بدھ کو قابض فوجیوں نے اسی علاقے میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ ادھر کالا کوٹ میں ایک حملے کے دوران زخمی ہونے والا ایک اور بھارتی فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جس کے بعد حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی ہے۔ اس حملے میں اب تک بھارتی فوج کے 2 کیپٹن اور 3 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک میجر سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہیں۔ علاقے میں فوجی کارروائی مسلسل دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ایک اور واقعے میں ضلع پونچھ کے علاقے پگواڑی گیٹ میں ایک بھارتی فوجی اپنی سروس رائفل حادثاتی طور پر چلنے سے ہلاک ہو گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مودی کی بھارتی حکومت کی طرف سے ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن سمیت سرکاری ملازمین کی برطرفی کی شدید مذمت کی۔ ترجمان نے کہا کہ یہ برطرفیاں بی جے پی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسی کا حصہ ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بڑگام کے علاقے بیروا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کشمیری ملازمین کی برطرفیوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے اتر پردیش میں حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات پر پابندی کے ریاستی حکومت کے حالیہ حکم کا حوالہ دیا۔ دوسری جانب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے کارکنوں نے مقبوضہ علاقے میں بجلی کے شدید بحران کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف نعرے درج تھے۔ مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے بعض مظاہرین نے کہا کہ وادی کشمیر کے ہسپتال بھی بجلی سے محروم ہیں۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں بجلی کے بحران کے حل میں قابض حکام کی ناکامی پر کڑی تنقید کی۔